جو دھرنا دیا گیا ہے, جو احتجاج کیا جا رہا ہے, وہ بڑے ہی سینسٹیو اور سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. جو ایسے عناصر ہیں, جو ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اشتعال انگیزی کو ہوا دے رہے ہیں, جو عوام کو حکومت کے خلاف اکسا رہے ہیں, ان کی نشاندہی کا جو عمل ہے اس کو بھی تیز کر دیا گیا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اس کردار سے بھی انہیں جلن محسوس ہوتی ہے. یہ کردار وہ اس لیے ہضم نہیں کر پا رہے کیونکہ یہ آرمی چیف عاصم منیر ہی تھے جنہوں نے مارکہ حق میں بھارت کو شکست سے دوچار کر کے انہیں فیلڈ مارشل کا خطاب دیا گیا. آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم. ایسے جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو آزاد کشمیر کے عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی دعوے دار ہے, اس کالعدم ایکشن کمیٹی سے جڑی ایک بڑی خبر سے اپنے بلاگ کا آغاز کریں گے, اور اس خبر کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد ایران امریکہ معاہدہ ہو گیا, معاہدے پہ دستخط کر دیا گیا الیکٹرانکلی, لیکن اس بڑی پیش رفت کے بعد اب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اگلا بیڑا کیا اٹھایا ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اگلا ٹاسک کیا ہے, اس خبر کی تفصیلات پر بھی آگے چل کے آپ ناظرین کو آگاہ کریں گے. لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں, ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تو بات کرتے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی, جس کے ساتھ گزشتہ سال حکومت کے مذاکرات ہوئے, اور ان مذاکرات میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنے مطالبات حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھے. اب ان مذاکرات کے نتیجے میں جو معاملات طے پائے, آزاد کشمیر کے عوام کو بجلی پہ سبسڈی ملی, آٹے اور گندم پہ سبسڈی ملی. یہ سبسڈی انہیں پہلے بھی مل رہی تھی, لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے اس سبسڈی میں مزید اضافہ کیا گیا. یعنی 3 روپے کا یونٹ ہے آزاد کشمیر میں, اور اگر ہم اسلام آباد کی, لاہور کی, یا پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ, بلوچستان کے کسی اور شہر کی بات کریں تو عام آدمی کو جو یونٹ ملتا ہے بجلی کا وہ 35 سے 40 یا 45 سے 50 روپے پر یونٹ ملتا ہے. لیکن آزاد کشمیر کے عوام کو یہی بجلی کا یونٹ صرف 3 روپے میں ملتا ہے. یہاں پہ آٹا 4,500 5,000 روپے من آپ کو گندم جو ہے وہ خریدنا پڑتی ہے, جبکہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے چند ہزار روپے میں وہ گندم ان کو فی من میسر ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو مہاجرین کی 12 سیٹیں جس کے اوپر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے, چلیں اس پہ تو ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے. ریاست آزاد کشمیر اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مابین مہاجرین کی سیٹوں پر ڈیڈ لاک برقرار ہے, لیکن جو راولا کوٹ کے مقام پہ ناظرین جو خبر ہے ایکچولی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے, جو دھرنا دیا گیا ہے, جو احتجاج کیا جا رہا ہے, وہ بڑے ہی سینسٹیو اور سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. کیونکہ اس ایکشن کمیٹی کے جو کور ممبر ہیں سردار امان اللہ, ان کی جانب سے جو پروٹیسٹر کے ساتھ خطاب میں ایک بات کی گئی, اس میں تمام حدوں کو پار کر دیا گیا. سردار امان اپنی تقریر میں کیا بات کرتے ہیں کہ ہم سبسڈی پاکستان کے عوام کے منہ پہ مارتے ہیں. بھارت جانے اور ریاست آزاد کشمیر جانے. اب اس جملے کو اگر آپ غور سے سنیں, یہ شخص کیا بات کر رہا ہے. یہ ایک اس تنظیم کی نمائندگی کرتا ہے جو آزاد کشمیر کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی دعوے دار ہے. اور وہ کیا کہتا ہے کہ پاکستان سے ملنے والی جو کنسیشنز ہیں, جو رعایتیں ہیں, ہم اس کے منہ پہ مارتے ہیں. ہم جانیں اور آزاد کشمیر جانیں. بھائی جو آزاد کشمیر ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی نمائندگی کیسے کریں گے؟ آپ 12 سیٹیں مہاجرین کی, جو کہ کشمیری مہاجرین ہیں, آپ کی ان کے ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے عوام نے بھی قربانیاں دی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم جانیں اور بھارت جانیں, مقبوضہ کشمیر کے عوام کا کیا بنے گا؟ آپ ان کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں؟
اور پھر اس بات پہ کہ ہم جانیں اور بھارت جانے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس تنظیم کا مقصد کیا ہے؟ دعویٰ تو حقوق کا تحفظ ہے، لیکن اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے کور ممبران کی طرف سے جو اس قسم کی باتیں، اس قسم کے مطالبات یا اس قسم کی بے پرکیاں جو اڑائی جا رہی ہیں، اس کے بعد تو پھر یہی سوال لوگوں کے ذہنوں میں جنم لیتا ہے کہ یہ لوگ تو بے نقاب ہو گئے، یہ تو بظاہر بھارت کی پراکسیز ہیں، اور اب حکومت کے جو منسٹرز ہیں وہ برملا پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے، پارلیمنٹ کے ایوان پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارن فنڈنگ تنظیم ہے، ان کو بیرون ملک سے فنڈ کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کو فنڈ کون کر رہا ہے؟ آپ احتجاج کرتے ہیں، ایک مجمع لگاتے ہیں، آپ ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، ایک سے زیادہ جگہوں پہ آپ جو ہے وہ سٹ ان دیتے ہیں، سٹ ان کرتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس وہ فنڈز کہاں سے آتے ہیں جہاں پر آپ ان پروٹیسٹرز کو جو ہے آپ انٹرٹین کر رہے ہو؟ تو حکومت تو برملا کہہ رہی ہے کہ یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں، یہ فارن فنڈنگ تنظیم ہے۔ اب اس پہ جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ ڈیڈ لاک موجود ہے ایکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر کی حکومت کے مابین، لیکن جو پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ایک اور خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو پی پی کا پرپوزل تھا کہ 27 جولائی کے جو انتخابات ہیں ان انتخابات کو فی الحال مؤخر کر دیا جائے۔ 27 جولائی 2026 کو آزاد کشمیر میں انتخابات نہ کروائے جائیں، لیکن پی پی کی اس پرپوزل کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ تیسری خبر جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے جڑی وہ یہ ہے کہ وہ تمام ایلیمنٹس جو آزاد کشمیر میں اشتعال کو ہوا دے رہے ہیں، عوام کو حکومت کے خلاف اکسا رہے ہیں، ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے اس کو تیز کرنے اور سخت ترین کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس فیصلے کے بعد جو ایسے عناصر ہیں، جو ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اشتعال انگیزی کو ہوا دے رہے ہیں، جو عوام کو حکومت کے خلاف اکسا رہے ہیں، ان کی نشاندہی کا جو عمل ہے اس کو بھی تیز کر دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ جو سبسڈی آپ کو مل رہی ہے، آزاد کشمیر کی عوام کو مل رہی ہے، اس پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک اور ممبر کس قسم کی بات کرتا ہے، کوئی اس کی منطق نہیں۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں گلگت بلتستان کے عوام کے لیے 100 میگا واٹ شمسی توانائی کا منصوبہ دینے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے تمام تر جو اخراجات ہیں وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ اور وزیر اعظم نے جس اجلاس میں صدارت کرتے ہوئے جی بی کے عوام کو یہ 100 میگا واٹ شمسی توانائی کا منصوبہ دینے کا فیصلہ کیا، وہیں پہ وزیر اعظم نے یہ ڈائریکشن بھی پاس آن کی ہیں کہ جلد از جلد یہ منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں ہمارے بلاگ کی جو دوسری خبر ہے کہ ایران امریکہ جو معاہدہ ہے اس پہ سگنیچر ہو چکے ہیں، بے شک الیکٹرانکلی سگنیچر ہوئے ہیں لیکن دستخط کر دیے گئے ہیں، اور اس بات کا انکشاف بھی امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے کیا گیا، کیونکہ معاہدے پہ ایران کی طرف سے جو سگنیچر ہوئے ہیں وہ ان کی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں باقر کالیباف کی طرف سے کیے گئے۔ اب جو فزیکلی اس معاہدے پہ جو دستخط کرنے کی تقریب ہے وہ جنیوا سوئٹزرلینڈ میں ہونی ہے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب شریک ہوں گے، وزیر اعظم کے ساتھ وفاقی وزراء ہوں گے، اور وفاقی وزراء کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، جن کے سر یہ سہرا جاتا ہے، جنہیں اس معاہدے کے بعد ریئل پیس میکر کا خطاب دیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ آج بھی وائرل ہو رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اس معاہدے پر دستخط کی جو تقریب ہے اس میں شرکت کے لیے جائیں گے۔ اور یہ صرف معاہدے پر دستخط کی تقریب نہیں ہوگی، بلکہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جمعے سے جو مذاکرات ہیں ایران امریکہ کے مابین وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے، جس کے بعد حتمی معاہدہ دونوں سٹیک ہولڈر امریکہ اور ایران کے مابین ہوگا۔ لیکن ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہے، دوسری طرف جو فریق ہے وہ ایران اور ایران کے ساتھ
حزب اللہ بھی ہے. لیکن ناظرین اس امن معاہدے پر معاملہ طے پانے کے بعد، سگنیچر ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بھارت میں صف ماتم بچھی ہے. بھارت کو پاکستان کا جو ثالثی کا رول ہے جسے پوری دنیا کی جانب سے سراہا جا رہا ہے، پاکستان کی سیاسی کردار، پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ بھی بھارتی حکومت سے، مودی سرکار سے ہضم نہیں ہو رہا. اور خاص طور پہ جو ملٹری قیادت ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو اس میں فیصلہ کن رول رہا، دونوں فریقین کو قریب لانے میں، فاصلہ کم کرنے میں، مذاکرات کے ٹیبل پہ بٹھانے پہ، مفاہمتی یادداشت پر دونوں کو ایگری کرنے پہ بھارت کو فیلڈ مارشل کے اس کردار سے بھی جلن محسوس ہو رہی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اس کردار سے بھی انہیں جلن محسوس ہوتی ہے. یہ کردار وہ اس لیے ہضم نہیں کر پا رہے کیونکہ یہ آرمی چیف عاصم منیر ہی تھے جنہوں نے مارکا حق میں بھارت کو شکست سے دوچار کر کے انہیں فیلڈ مارشل کا خطاب دیا گیا. نہ صرف بھارت میں صف ماتم ہے بلکہ اسرائیل جو کہ بھارت کا اتحادی ہے وہاں پر بھی صف ماتم بچھی ہے. لیکن پاکستان نے جو کر دکھایا ہے، جو ناممکن کو ممکن بنایا ہے پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت نے، جہاں پوری دنیا خاموش تھی، پاکستان نے یہ برڈن اپنے کندھوں پہ نہ صرف لیا بلکہ ناممکن کو ممکن کر کے بھی دکھایا. اور جمعے کے دن اب اس امن معاہدے کے اوپر فزیکلی سگنیچر ہوں گے جس کا میزبان الحمدللہ پاکستان ہوگا. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.